بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال إن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة فيهم لم يجامعوها ولم يؤكلوها فسأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله تعالى ويسألونك عن المحيض وقال عليه الصلاة والسلام اصنعوا كل شيء إلا النكاح أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ میں تشریف لائے تو یہودیوں کے بارے میں یہ معلوم ہوا صحابہ کو، اور کہ وہ جب ان میں سے کسی عورت کو ایام آ جاتے ہیں، عذر کے ایام آ جاتے ہیں جن میں نماز نہیں پڑھنی ہوتی، تو وہ اس کے ساتھ طرز عمل یہ اپناتے ہیں کہ نہ تو کھانے میں اس کو اپنے ساتھ شامل کرتے ہیں، کھانا اس کا جدا کر دیتے ہیں، اور اس کا بستر اور اس کی رہن سہن کی جو جگہ ہے وہ بھی جدا کر دیتے ہیں۔ صحابہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ کیا ہم بھی ایسا کریں؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرما دی وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر فرمایا کہ اصنعوا كل شيء إلا النکاح، سوائے تعلقات، خاص تعلقات کے میاں بیوی کے، باقی ہر چیز شریعت میں جائز ہے۔ عورت کے لیے یہ اللہ کی جانب سے ایک نظام ہے جسمانی کہ بلوغت کی عمر کو پہنچنے کے بعد اسے یہ عذر لاحق ہوتا ہے۔ اس کے پیچھے اللہ کی حکمتیں اور مصلحتیں کیا ہیں، انسانی عقل ان کا احاطہ کرنے سے قاصر ہے۔ کچھ نہ کچھ کتابوں میں لکھی بھی ہیں، لیکن بہرحال شریعت نے اس حالت کے لیے کچھ احکامات دیے ہیں۔ ایک حکم تو یہ ہے کہ ایسی حالت میں عورت سے نماز معاف ہو جاتی ہے، اس وقت بھی چھوڑے گی اور بعد میں قضا بھی نہیں کرے گی نماز کی۔ البتہ روزہ ایسا ہے کہ وہ معاف اس معنی میں تو ہو جاتا ہے کہ اس وقت وقتی طور پہ چھوڑ سکتی ہے، چھوڑ دے گی، لیکن بعد میں اس کی قضا کرنی پڑے گی۔ اس کے علاوہ قرآن پاک کی تلاوت یا قرآن پاک کو ہاتھ لگانا، یہ دونوں باتیں بھی منع ہو جاتی ہیں۔ تو اگر بچے جو ہیں وہ حفظ کرنا ہو، بچیوں کو حفظ کرانا ہو، تو اس کے لیے بھی مناسب یہ ہوتا ہے کہ بلوغت کی عمر سے پہلے یہ کام ہو جائے، تاکہ اس کی وجہ سے بیچ میں رکاوٹ نہ پڑے، کیونکہ قرآن پاک کی تلاوت کی اجازت اس حالت میں بچیوں کو یا مستورات کو نہیں ہوتی۔ اس کے علاوہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اصنعوا کل شیء، کہ پھر چوتھی چیز یہ ہے کہ میاں بیوی کے جو تعلقات ہیں آپس میں، جسمانی تعلقات، ان کی اس حالت میں کس حد تک اجازت ہے۔ تو فرمایا اصنعوا کل شیء الا النکاح، کہ سوائے تعلقات خاص کے باقی معاملات چل سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے فقہا نے یہ حد بندی کی ہے کہ ناف سے لے کر گھٹنا، ناف سے لے کر گھٹنے تک کا جو حصہ ہے یہ بغیر کپڑے کے مرد کا عورت سے چھونا نہیں چاہیے۔ کپڑے کے ساتھ چھونے میں حرج نہیں ہے، بغیر کپڑے کے اس حصے پر مرد کا جسم نہیں لگنا چاہیے عورت کے جسم کے ساتھ۔ باقی اس کے علاوہ لیٹنا اکٹھے اس کی اجازت ہے، اور کھانا پکانا، کھانا پینا، بیٹھنا، یہ سب چیزوں کی اجازت ہے۔ یہودیوں کے ہاں یہ جو سختیاں تھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اٹھا دیا، کیونکہ یہود پر بہت سی ایسی پابندیاں تھیں جو ان کی حرکتوں کی وجہ سے ان پر لگ گئی تھی۔ تو اس لیے اب کسی عذر والی خاتون کے ساتھ وہ طرز عمل اپنانے کی ضرورت نہیں جو یہودی اپنایا کرتے تھے، کہ اس کے ہاتھ کا کھانا نہیں کھانا، یا اس کے ساتھ بیٹھنا نہیں ہے، یا لیٹنا نہیں ہے، یہ بات نہیں۔ اس لیے یہ ہو سکتا ہے
تو باقی جو ہے اس حالت میں شریعت کے احکامات جو ہیں وہ ذکر کر دیے کہ نماز چھوڑے گی، روزہ چھوڑے گی، اور چوتھا پانچواں حکم یہ ہے کہ اس حالت میں مسجد میں بھی عورت کا آنا جائز نہیں ہے اس حالت میں. اس لیے اگر کوئی خاتون حج یا عمرے کے سفر پر گئی ہوں تو وہاں مسجد نبوی اور مسجد حرام یہ دونوں چونکہ مسجدیں ہی ہیں تو ان دونوں کے اندر داخلہ کی اجازت نہیں ہے، یہ منع ہو جاتا ہے کیونکہ یہ حالت ایسی ہے. جب یہ حالت سے انسان نکل جائے تو پھر اسے اجازت ہو جاتی ہے، باقی تعلقات کی بھی اجازت ہے اور عبادات اور معاملات کی بھی اجازت ہے. اس حوالے سے جو ہے آگاہی ذہن میں رہنی چاہیے. بہت دفعہ مسائل نہ جاننے کی وجہ سے افراط و تفریط ہو رہا ہوتا ہے کہ جن جن چیزوں کی شریعت نے اجازت دی ہے ان سے بھی انسان بچ رہا ہوتا ہے، اور جن چیزوں کی اجازت نہیں دی ہے ان میں انسان پڑ رہا ہوتا ہے. تو یہ تقریباً خلاصہ ہے. اللہ تعالیٰ سمجھ عطا فرمائے. آمین آمین.